ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وقال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ سن فضل اور احسان سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس أسۍ خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز حٲضِر اور نیت چھِ اللہ تعالیٰ ہَس سجدٕ کَرُن، سُہ فرض ادا کَرُن یُس پرٛٮ۪تھ أکِس مُسلمانَس پٮ۪ٹھ فرض چھُ، یعنی نمازِ جُمعہ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہَس منٛز شُکر کہ یوٚت حٲضِر سپدنُک توفیٖق سپُد عطا اور وٕنکٮ۪نَس یی تۄہہِ سۭتۍ یَتھ أڑِس گھنٹَس یا دوٗنَس گھنٹَس دیٖن کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ کَتھ عرض کَرنہٕ. حضرات گرامی، بہٕ چھُس عموٗماً اُردو پٲٹھۍ بیان کَران، لیکن کُنہِ ساتہٕ اگر واریاہ مجبوٗری آسان چھےٚ پَتہٕ چھُس بہٕ کٲشُر پٲٹھۍ بیان کَران، مگر سُہ کٲشُر چھُنہٕ آسان صحیح کٲشُر. تَتھ منٛز آسان واریاہ غلطی گژھان، واریاہ جُملہٕ آسان نہٕ صحیح گژھان، مگر بہرحال یہِ چھُ اِنسان سُنٛد مِزاج. پنٛنہِ زبانہِ منٛز کَتھ بوزنہٕ سۭتۍ چھِ اِنسانَس زیادٕ کَتھ یِوان سَمٕجھ. قرآنِ مجیٖدَس منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ بیان فرماوان وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا تو اس کی رعایت رکھی کہ یَتھ قوم خٲطرٕ سُہ نبی سوزنہٕ آو، نبی تہِ گوٚژھ سۄے زبان بولُن یَتھ زبان تِم اِنسان ٲسۍمٕتۍ چھِ بولان، تاکہِ پنٛنہِ زبانہِ منٛز سمجھایہِ سُہ تِمن کَتھ. ورنہ مُمکِن چھُ نبی ییٚلہِ کانٛہہ کَتھ وَنہِ، أمِس آسہِ لنٛگویج بدل، ہُمن آسہِ لنٛگویج بدل، تِم ہٮ۪کن سوال کھڑا کٔرِتھ، اَسہِ چھُنہٕ سمجھی یِوان أمۍ کیٛاہ ووٚن. خۄدایَن کیٛازِ نہٕ سوز سُہ نبی یُس سٲنۍ لنٛگویج آسہِ ہے بولان؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی رعایت رکھی. بہرحال بزرگ اور دوستو، وٕنکٮ۪نَس یہِ کینٛژھا کَتھ یی عرض کَرنہٕ. توجہ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوُن کہِ بولنہٕ وٲلِس توگا بولُن کِنہٕ نہ، توجہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوُن کہِ کَتھ یی کینٛژھا وَننہٕ یی
سۄ گٔژھ سانہِ خٲطرٕ مُفیٖد بنٕنۍ. حضرات مےٚ پَرِ یِم آیات وٕنکٮ۪نَس آیاتِ مُبارکہ، یِمَن آیاتَن سۭتۍ سۭتۍ پَرِ مےٚ 2-3 حدیٖث تہِ. یِمو حدیٖث مُبارکو منٛز چھُ اَکھ حدیٖث یُس بُخاری شریٖفُک گۄڈنیُک حدیٖث یِوان چھُ ماننہٕ، اور تقریٖباً پرٛٮ۪تھ أکِس کٲشرِس چھُ سُہ زبٲنی آسان یاد، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. یہ چھُ بُخاری شریٖفُک گۄڈنیُک حدیٖث. مِشکات شریٖفَس منٛز تہِ چھُ گۄڈنیُک حدیٖث یِہوٚے درٕج کرنہٕ آمُت. مقصوٗد اِن تمام اعمالن ہُنٛد دارمدار چھُ نیتَس پٮ۪ٹھ. اکھ اِنسان چھُ واریاہ تھوٚد عمل کران مگر نیت چھَس نہٕ آسان صحیح، سُہ عمل ہیٚکہِ دُنیاہَس منٛز تہِ ضایع گٔژھِتھ، آخرتَس منٛز تہِ ضایع. اور اکھ اِنسان چھُ بعضے واریاہ لۄکُٹ عمل کران مگر نیت چھِ آسان عظیٖم تریٖن نعمت، اس لیے تٔمِس چھُ دُنیاہَس منٛز تہِ تَمیُک فٲیدٕ، آخرتَس منٛز تہِ تَمیُک فٲیدٕ. نیتوں کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اَمِچ زیادٕ ڈِٹیل ہٮ۪کو نہٕ وٕنکٮ۪نَس عرض کٔرِتھ. مےٚ ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ یہِ حدیٖث پیش کوٚر سُہ غرض چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ تھاوٕنۍ، اس لیے یہِ حدیٖث آو پیش کرنہٕ. حضرات بیان کرنہٕ وٲلِس تہِ پَزِ پَنٕنۍ نیت ٹھیٖک کَرٕنۍ تہٕ بوزنہٕ والٮ۪ن بایَن تہِ پَزِ پَنٕنۍ نیت ٹھیٖک کَرٕنۍ. بیان کرنہٕ وٲلِس پَزِ یہِ سونٛچُن، خۄدایا چون یہِ کیٛاہ سا دیٖن مےٚ پوٚرمُت، یہِ کیٛاہ سا دیٖن مےٚ ہیوٚچھمُت، یہِ کیٛاہ سا دیٖن پنٛنٮ۪ن وۄستادَن پنٛنٮ۪ن بُزرگَن نِش بوٗزمُت چھُ، سُہ دیٖن واتناو بہٕ چانٮ۪ن بنٛدَن تام بلا کم و کاس. یہِ چھِ امانت. اور بہتر سے بہتر اندازَس منٛز، منٲسِب سے منٲسِب اندازَس منٛز، طنز و تشنی بغیر چانٮ۪ن بنٛدَن تام گوٚژھ یہِ دیٖن واتُن. نہ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد واہ واہ بوزُن، نہ چھِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ پیمٮ۪نٛٹ ضوٚرَتھ، نہ چھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ تعریٖف ضوٚرَتھ. نہیں، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، کسی اجر کے بغیر، کسی معاوضے کے بغیر، کسی واہ واہ کے سننے کے بغیر، کسی طرح کی تحسین تبریک کے بغیر. یوٗت زیادٕ اخلاص آسہِ تیوٗت چھُ اللہ تعالیٰ کَتھِ منٛز اثر ترٛاوان. بوزنہٕ والٮ۪ن بایَن تہِ پَزِ پَنٕنۍ نیت ٹھیٖک کَرٕنۍ. مُمکِن چھُ کٲنٛسہِ ذہنَس منٛز کہِ نیت ہے آسٲنی چھِ صحیح، اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ؟ تَتھ چھُ جواب نہیں. عموٗماً بوزنہٕ وٲلِس چھَنہٕ پَیی آسان کہِ مےٚ چھےٚ نہٕ نیت صحیح. مثلاً فرض کَرو بوزنہٕ وول بیوٗٹھ بوزنہٕ خٲطرٕ، أمِس چھُ ذہنَس منٛز بہٕ وٕچھِ ہا کیُتھ بیان کَرِ یہِ، کانٛہہ نٔو کَتھا وَنہِ نا کِنہٕ نہ، مؤثر بیان اوسا کِنہٕ نہ، مزٕدار بیان اوسا کِنہٕ نہ. فرض کَرو بیان کَرن وٲلِس توٚگ اَصٕل پَہَم بیان کَرُن، وۄنۍ چھُ اِنسان نیران دَپان ہے بَڑٕ مزٕدار بیان کیٛاہ سا اوس. یہِ چھُ وۄنۍ تبصرٕ کَران تہٕ نیران واپس، کَمٮ۪نٛٹٕس پاس کَران، ٹھیٖک. مگر یہِ کینٛژھا تٔمۍ ووٚنمُت چھُ آسان تَتھ کُن چھُنہٕ توجہ. ایک کان سے سُنا دوسرے کان سے نکل گیا، تبصرہ کرتے کرتے نکل گیا. اور بعضے چھُ اِنسان بیٚہوان یہِ بوزنہٕ خٲطرٕ بہٕ وٕچھِ أمِس توگا بیان کَرُن کِنہٕ نہ، پھلٲنی مولوی صٲب سُہ کیُتھ چھُ بیان کَران، پھلٲنی عٲلِم سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ بیان کَران، پھلٲنی سون بیان کَرن وول تَس سُنٛد بیان کیُتھ چھُ آسان، پھلٲنۍ سُنٛد سپیٖچ کیُتھ چھُ آسان. تو کمپیئر کر کے دیکھیں گے أمِس توگا تیُتھ بیان کَرُن. یہ تبصرہ کرتا ہے اور چیک کرتا ہے اور بعد میں نمبر دیتا ہے. بُزرگو بوزدو اَسہِ چھُ نمبر تُہٕنٛدۍ ضوٚرَتھ. بوزنہٕ وٲلِس پَزِ نہٕ نمبرِنٛگ خٲطرٕ بِہُن، بوزنہٕ وٲلِس پَزِ پَنٕنۍ نیت ٹھیٖک کَرٕنۍ. بوزنہٕ وٲلِس پَزِ پَنٕنۍ نیت صحیح کَرٕنۍ. لیکن صحیح کرنُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ تَتھ وَنہٕ بہٕ مِثال. صحیح کرن، اور یہ چھُنہٕ أزی، جب بھی جمعوں کا بیان سنیں، تبلیغ کا بیان سنیں، کسی بھی مجلس میں کوئی بھی بیان ہو رہا ہو، بوزنہٕ وٲلِس پَزِ پَنٕنۍ نیت صحیح کَرٕنۍ. چونکہ نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، اس لیے جناب صدیاں گزر گئی سنتے سنتے، جو تبدیلی آنی چاہیے وہ آتی نہیں ہے. مطلب تقریباً 7 ؤری گوٚو کٲشرٮ۪ن جمعہ واز بوزان. جمعہ واز کر چھُ سٹارٹ گوٚمُت کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس تٲریٖخَس منٛز؟ یَنہٕ پَتہٕ یہِ سٹارٹ گوٚمُت چھُ تَنہٕ پَتہٕ چھُ جمعہ واز یِوان بیان کَرنہٕ، مگر یۭژ تبدیٖلی یِنۍ گٔژھ تیٖژ تبدیٖلی چھَنہٕ یِوان. تَتھ چھُ واریاہ وجوٗہات، تِمو وجوٗہاتو منٛز چھُ اکھ وجہ یہِ تہِ کہِ بوزنہٕ وول چھُیی نہٕ یِوان اَمہِ جذبہٕ خٲطرٕ کہِ بہٕ بوزٕ پَتہٕ ہاو بہٕ یاد. نیت کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ تَتھ کَرٕ بہٕ مِثال عرض. اللہ تعالیٰ کَرٕنۍ حِفاظت بالفرض، خدا نخواستہ اگر کانٛہہ اِنسان بٮ۪مار گوٚو، یہِ گژھِ پریشان، بیٚیہِ گژھِ فِکر منٛد، بیٚیہِ کَرِ اِرادٕ وۄنۍ چھُ مےٚ علاج کَرُن. یہِ واتہِ ہسپتال یا پرٛایویٹ ہسپتال یا اِنڈِوِجوَل کٲنٛسہِ ڈاکٹرَس نِش، أمِس چھِ آسان نیت کہِ ڈاکٹر گوٚژھ مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ چیک اپ کَرُن، مےٚ گوٚژھ ڈِسایڈ گژھُن مےٚ کیٛاہ تکلیٖف چھُ. پَتہٕ یہِ کینٛژھا ڈاکٹر مےٚ دوا دی تہِ چھُ مےٚ کھیوٚن، اور ییٚمہِ چیٖزُک مےٚ پرہیز بَنہِ سُہ پرہیز چھُ مےٚ کَرُن. دُنیا کہِ ہر بیمار کی یہی نیت ہوتی ہے. ہر اکھ بٮ۪مار چھُ یِہوٚے اِرادٕ کٔرِتھ ڈاکٹر صٲبَس نِش واتان، یہِ کینٛژھا مےٚ یہِ دوا وَنہِ تہِ چھُ مےٚ کَرُن،
یہ کیسا میں پرہیز تہ میں کرن اگر ڈاکٹر ونن ژے ایڈمٹ گژھُن تہِ کر بہٕ اگر ڈاکٹر ونن ژے چیک اپ ژے ٹیسٹ کرناوٕنۍ تہِ کر بہٕ تَتھ کیٛاہ اگر مےٚ پھاکہٕ بیٚیہِ بِہُن الٹرا ساوُنٛڈ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان کَرُن سُہ سورُے کرنہٕ خٲطرٕ چھُ آسان یہِ تیار ذہنن اور تَتہِ چھُ آسان مِزاج أمِس یہِ کیٛاہ سا مےٚ چھُ مُکمل سیرنڈر یہِ کیٛاہ سا مےٚ ڈاکٹر ؤنۍ تہِ چھُ مےٚ کرُن تَتہِ چلاو نہ پنٕنۍ عقل نہ پنُن تجرب نہ پنُن کمنٹ کچھ نہیں جو بھی ڈاکٹر مجھے کہے گا مجھے آنکھ بند کر کے وہ سننا ہے ماننا ہے کرنا ہے وہ وٲتۍ ڈاکٹر صٲبس نِش تٔمۍ ووٚننس اَن سا یِمن تمام چیٖزن ٹیسٹ کٔرِتھ یہِ چھُوا تیار گژھان ٹیسٹ کرنہٕ خٲطرٕ ٹیسٹ کرنہٕ بعد پتہٕ چھُ یِمن ڈاکٹر سُہ چھُس ونان فلٲنی تکلیٖف گوٚو ڈِسایڈ ڈائگنوز گوٚو ژےٚ چھُے یہِ تکلیٖف اتھ چھُے ژےٚ یہِ دوا کھیوٚن یِمن چیٖزن چھُ پرہیز کرُن دنیا کا کوئی بھی بیمار ایسا نہیں ہے کوئی بھی بیمار ایسا نہیں ہے یُس یہِ سونٛچہِ بہٕ کھٮ۪ما دوا کِنہٕ نہ بہٕ کرا پرہیز کِنہٕ نہ بہٕ وٕچھِ کرا بہٕ پرہیز کِنہٕ نہ نہیں ہر بیمار کا مزاج یہی ہوگا دوائی بھی کھاؤں گا پرہیز بھی کروں گا اگر کانٛہہ بیمار یہ سوچے دوا کھٮ۪مہٕ بہٕ مگر پرہیز کرنہٕ یا پرہیز کر مگر دوا کھٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا سیم اسی طرح سے ییٚمہِ وِزِ انسان دین کی مجلس میں بیٹھے تو نیت کرنی چاہیے خدایا یُس یہِ آمُت چھُ دیٖن بیان کرنہٕ خٲطرٕ اکھ گوٚژھ یہِ سُہ کتھ وَنُن یُس میانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد چھِ یہِ گوٚژھ نہٕ سُہ ٹاپِک تُلُن یُس ٹاپِک واریاہ اصل آسہِ مگر میانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ نہٕ سُہ ٹاپِک بعضے چھُ بیان کرن وول اصل ٹاپِک مگر سُہ ٹاپِک چھُیی نہٕ یِمن ہُنٛد سُہ چھُ آسان بدل بیٚیہِ کُنہِ مجلس ہُنٛد ٹاپِک مطلب فرض کرو بہٕ تُلہٕ کانٛہہ علمی ٹاپِک یُس عوامُک ضروٗرتھٕے چھُنہٕ بہٕ تُلہٕ کانٛہہ ہسٹری ٹاپِک بوزنہٕ وٲلِس گژھِ نہٕ خدایا أمِس ترٛاو تہٕ ذہنس منٛز سُہ چیٖز یُس میانہِ خٲطرٕ مُفیٖد چھُ جس کی مجھے اس وقت ضرورت ہے یہ بہت اچھا مضمون بیان کرے گا مگر وہ میرے کام کا ہی نہیں ہے میری ضرورت ہی نہیں ہے فرض کرو أسۍ اگر کُنہِ کالجس منٛز لڑکن منٛز بیان کرنہِ بیٚہمو زنانن سۭتۍ کِتھ کٔنۍ پزیو تۄہہِ سلوٗک کرُن تِم چھِ بِچٲرۍ کالجی لڑکہٕ انمیرڈ تِمن چھےٚ ہی نہٕ زنان یہ تو شوہروں کو جا کر بیان کرنا ہے تو کبھی ٹاپک بہت اچھا ہوتا ہے مگر مخاطب لوگوں کے لیے مفید نہیں ہوتا بہرحال بوزنہٕ وٲلِس پزِ یہِ ذہنس منٛز تھاوُن خدایا یہِ کیٛاہ یہِ بیان کرِ یا تہِ آسہِ یہِ عمل کرنُک چیٖز یا آسہِ یہِ پرہیز کرنُک چیٖز اگر یہِ عمل کرنُک چیٖز بیان کرِ بہٕ وٕچھٕ فوراً بہٕ دِمہٕ پانس نظر بہٕ چھُسا اتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ کہِ مےٚ چھِ اتھ منٛز کوتاہی اور اگر یہِ پرہیز کرنُک چیٖز بیان کرِ بہٕ چھُسا تتھ چیٖزس پرہیز کٔرِتھ کِنہٕ نہ اگر بہٕ پرہیز کٔرِتھ چھُ واریاہ بہتر اور اگر میں اس میں پرہیز نہیں کر رہا ہوں تیٚلہِ پزِ مےٚ سمجھُن کہ یُس چیٖز أمۍ بیان کوٚر اتھ چھُ مےٚ پرہیز کرُن اس لیے کہ یہِ چھُ سمجھُن اس لیے کہ بہٕ چھُس سُہ انسان کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ بہٕ بٮ۪مار گژھٕ بہٕ ڈاکٹرس نِش گژھٕ ڈاکٹر چھُ ونان فلٲنی چیٖزس کر پرہیز فلٲنی چیٖزس پرہیز فلٲنی چیٖزس پرہیز تِم تمام چیٖز آسان حلال مگر بہٕ چھُس تِمن تمام چیٖزن ایوایڈ کرنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان پرہیز کرنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان تِکیٛازِ ڈاکٹرن چھُ ووٚنمُت ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز کو چھوڑنے کو تیار ہے ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہے یہ تو دین بیان ہو رہا ہے یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر آپ کیوں حرام نہیں چھوڑو گے یعنی اگر ڈاکٹرن ووٚن نہٕ ژےٚ تٔرِنۍ ترٛیش چیٚزِ نہٕ زومُت دۄد کھیٚزِ نہٕ اس لیے کہ ژےٚ چھے صحت خراب أمِس بٮ۪مارس چھُ پرہیز کرُن اور مسجد میں بیان کرنے والا اگر کہتا ہے کہ شراب مت پینا یہ ایمان وول کیٛازِ مانہِ جب یہ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر یہ حرام چیز چھوڑنے کو کیوں تیار ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اگر ڈاکٹرن ووٚن فلٲنی چیٖز کر سا رازما دال کھیٚزِ نہٕ ژےٚ چھے مےٚ عادت گردی بیٚیہِ عادت چھےٚ گٔمٕژ گرمی رازما دال کر بنٛد گرم چیٖز کر سا بنٛد یہِ چھُ ایوایڈ کرنہٕ خٲطرٕ تیار اگر ڈاکٹر اگر دیٖن بیان کرن وول أمِس ونان چھُ ڈرگز حرام ہے ڈاکٹرن ونیان اَسہِ رازما دال چھِ چانہِ خٲطرٕ مُضِر یہ چھُ پرہیز کرنے خٲطرٕ تیار اور خود اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ڈرگز حرام ہیں یہ ایمان والا چھوڑنے کو تیار کیوں نہیں ہے اس لیے نیت گژھِ کرٕنۍ یا اللہ ہم آپ کا دین سنیں گے اس میں جو چیز کرنے کی ہوگی ہم سنیں گے اور اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھا اور اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی اور میں ارادہ کرتا ہوں آج ہی سے کہ یا اللہ میں طے کرتا ہوں کہ میں آپ کے دین پر عمل کروں گا نیت گژھِ آسٕنۍ یہِ انشاءاللہ أسۍ کرو یِہے نیت یا اللہ بہٕ بوزٕ وٕنکٮ۪نس یہ تقریباً اوٚڑ گھنٹہٕ چھُ مےٚ اتھ منٛز وٕچھ بہٕ کُس چیٖز یی بیان کرنہٕ کچھ چیزیں کرنے کی آئیں گی ارادہ کریں گے ہم کہ اگر ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھا اور اگر تس منٛز کوتاہی چھِ
یہ مسجد مز خدا سن گرس من کرو اراد یا اللہ آج کے بعد میں وہ کوتاہی دور کروں گا اگر میں مز کان کوتاہی چھے تمن چیزن مز یم چیز کرنک چھے اور یم چیز بیان ین کرنا یم چھے حرام مسلمانس پاس امن نش پرہیز کرن امس بوزن والس بائس تہ بیان کرنے والس بائس تہ سمجھن کہ یس چیز بیان آو کرنا یہ چیز حظ حرام اگر بہ ام نش بچت چھس تیل گو شکر آئندہ کر بہ مزید حفاظت اور اگر میں ات من کوتاہی چھا بہ کر کنٹرول کرنچ کوشش تتھے کن یت کن ڈاکٹرس نش بہ گژھٕ اگر ڈاکٹرن وون ژےٚ چھُے شوگر لیول ہائی گوٚمُت مٔدریر کر سا بند تمی وز چھُ مےٚ واپس نیرُن بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ تمہِ پتہٕ مٔدریر بالکل تہِ نہٕ گرِکۍ اگر ونن یۄس سا مٹھٲے تھٲومٕژ چھےٚ لیفٹن چاے دپس نہ سُہ گوٚو سورُے بند میرے بھائیو آپ ارادہ کرو انشاءاللہ کہ جو کچھ بیان ہوگا اس پر عمل کرنے کی چیز ہوگی عمل کریں گے اور اگر پرہیز کرنے کی چیز ہوگی تو پرہیز کریں گے یہ گۄڈنِچ کتھ دوٚیِم بزرگو اور دوستو اس وقت بھی آئندہ بھی بار بار بلکہ روزانہ بلکہ بے شمار مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شکر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کت چیزس پہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہر انسان بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے مگر اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ ہے نعمت ایمان تم تمام انسان یمن دنیاوی تمام چیزیں ہیں عہدے بھی دولتیں بھی خوشیاں بھی سورسز بھی عیاشیاں بھی پر ایمان سے محروم ہیں وہ سمجھو فرعون اور نمرود اور ابو جہل کے راستے پر ہے اور سو انسان یمس اللہ تعالیٰ نے ایمان دولت عطا کر چاہے سو مخلوق الحال چاہے سو پریشان حال چاہے سو مصیبت زدہ چاہے سو غریب ترین انسان چاہے سو خدا نخواستہ ان پڑھ کے اگر آئے سے اگر ایمان کی نعمت اس کے پاس ہے اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت اس کو مل گئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دولت اس عطا کرمز الحمدللہ الحمدللہ اس صاحب ایمان ات من کہیں شخص سون ایمان کمزور پر ات من کہیں شخص اس صاحب ایمان اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھو اللہ نے سب سے بڑی دولت اس دنیا کے ہم کو عطا کی ہے وہ ہے نعمت ایمان اور سینس ذہنس من اگر امچ قدر چھا یا نہ چھا مگر اللہ کے نبی ہم کو مبارکباد کرتے ہیں فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کلمات اتکن طوبى لمن رآنی و آمن بی خوشخبری تمس انسانس یم انسانن میون ملاقات کور و آمن بی اور مجھ پر ایمان لایا یہ وہ حضرات صحابہ کرام اس چھن ات کیٹیگری مز پت فرمو وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بی 7 پھر مبارک تمس انسانس یم انسانن میون ملاقات ایس نہ کورمت تم باوجود ایس اعلان کران میرا نبی محمد رسول اللہ انشاءاللہ اس کیٹیگری میں شامل ہے ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا یقیناً نہیں دیکھا مگر ہم اعلان کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ نبی برحق جس نبی کا اعلان اللہ نے کیا جس نبی کے اعلان سارے فرشتوں نے کیا جس نبی کے اعلان جنگلی جانوروں نے کیا جس نبی کا اعلان دنیا کے ہر مذہبی کتاب میں موجود ہے جس نبی کا اعلان تورات میں انجیل میں ہندوؤں کی کتاب ویدوں میں موجود ہے اس نبی کو ہم ماننے والے فالو کرنے والے ہیں ایسے فخر سامانا اشہد ان محمد رسول اللہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں محمد اللہ کے نبی ہیں اس خدا سن بند خدا تعالیٰ سون معبود برحق اس امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جم گئے نبی برحق صاحب ایمان ہیں تو اللہ کے نبی ہم کو 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں ممکن چکے ایسی ذہنس من کہ صحابہ کرام کو مبارکباد 1 مرتبہ تو اس کیا 7 پھر مبارک تاچو وجہ صحابی نے نبی کو دیکھا پھر ایمان قبول کیا صحابی نے نبی سے ملاقات کی ان کے کمالات ان کا اخلاق ان کے معجزات ان کی خوبیاں دیکھی ملاقات کی مصافحے کیے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی پھر ایمان قبول کیا اور ہم آنکھ بند کر کے ہم تک میسیج پہنچا محمد رسول اللہ نبی برحق ہم نے مان لیا اور یہ ایمان عطا ہونے میں سان چھن کہیں محنت بزرگ اور دوستو آخ ایمان وول گو سو جس نے کفر چھوڑا اور ایمان کی طرف آیا اور اس کے لیے مصیبتیں جھیلی مظالم برداشت کیے گھر چھوڑنا پڑا اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑا اس کے بعد اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے آج بھی
آج کی تاریخ میں بھی اور پچھلی پوری اسلامی تاریخ میں یہی ہوتا تھا. جلد کا ایمان قبول اس کرن تم واریاہ مشکلات واریاہ آج بھی جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں. اور دین اسلام وہ دین ہے کہ جو جبراً کسی کو نہیں پڑھایا جا سکتا. اگر کہاں انسان جبراً مسلمان یہ بناؤ نا وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو رضامندی سے اپنی دل کی چاہت سے اسلام قبول کریں گے وہ ہے مسلمان. لا اکراہ فی الدین. تو دنیا میں آج بھی اپنی چوائس سے اپنی رضامندی سے لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں. ان کو طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں, طرح طرح کی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں, اور تمام مصیبتوں ہم تصور تے ہیکون اس کرے. کبھی کبھی پڑھنا چاہیے. یہ جتنے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ارادہ کرو کہ ہم وہ لٹریچر پڑھیں گے جس لٹریچر میں کنورٹ ہونے والوں نے اپنے حالات بیان کیے ہیں. یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا تمن کیا کیا مصیبت آئی, کیا کیا مشکلات تمہیں یوان, اور کنن کون حالات مز بنے تھے مسلمان اور وجوہات کیا ہوئی. وہ لٹریچر پڑھو, اس سے سمجھ میں آ جائے گا اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے اور اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی. ان کو تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں, تب ان کو اسلام کی دولت ملی ہے. اور ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑا. مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے. مسلمان سے گھرس من سپد سون جنم, اور گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی. نہ پیو کہاں سفر کرون, نہ کہاں مصیبت برداشت کرون, نہ کہاں ظلم برداشت کرون, نہ قانونی مشکلات, نہ گھر کی مشکلات, نہ دشمنوں کی مشکلات, کہیں کچھ نہیں. کافی دنوں پہلے میں کو کمتان لیڈی سے میں فون کرا بیک شہر پیٹھن, جناب میں مسلمان ہو چکی ہوں مگر میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے اگر تو مسلمان بن گئی, مگر میں کلمہ پڑھ چکی ہوں. میں آج سے پہلے کچھ اور تھی, آج میں فاطمہ ہوں. نیبرم ایک شہر پیٹھن وہاں سے برونٹ کو منا اب میں آگے کہاں جاؤں گی. غرض یہ کہ آج بھی ہزاروں انسان بلکہ لاکھوں جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں یہ وہی جان سکتے ہیں. میں پھر مقرر کہہ رہا ہوں وہ کتابیں مہیا کرو, ان کو پڑھو جن کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے اپنے حالات, ہم نے اسلام قبول کیا تو کیسے کیا, اسلام کی کون سی چیز ہمیں پسند آئی اور کس کی وجہ سے ہم اسلام کی طرف مائل ہو گئے, اور اس کے بعد پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ہم کو کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑی اور کیسے تمام مصیبتوں کا ہم نے فیس کیا اور آج ہم اسلام پر جمے ہوئے ہیں. وہ لٹریچر پڑھنا چاہیے. ہزاروں کتابیں اس موضوع پر لکھی ہوئی ہیں, پر اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی. میرے بھائیو بالفرض اگر اس مز کہاں انسان تات گرس مز آسے زامت یتھ گرس مز ایمانچ دولت نا ممکن اس آسا ون تہ تتھے کفرس مز, ممکن ہیکو تم کفر مز نبر نیرت. اس کن آج تہ تقریباً 5.5 ارب انسان تتھے کفر کس عالمس مز تم ہیکن تم کفر مز نبر نیرت. واریاہن چھن پایی نہ اس کفرس مز, واریاہن چھ محسوس کہ اس کفرس مز, مگر سو کفر ترائیت ایمانس کو دیون تک بڑا زبردست قربانی آسان دین. سو قربانی دن خاطر چھن تم تیار, تک مشکلات اس لیے اسی کفر میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے اس بڑے امتحان سے ہم کو بچایا. ممکن اس گساو اس امتحان میں فیل. لہذا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ یا چینس گرس من جمعہ نماز ہن ٹائم, یا اللہ سو روز گواہ اس چینس بارگاہس من شکر ادا کرن سا کرو تس ایمان عطا. اس صاحب ایمان اس اعلان کرے فران اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول. سو کلمہ شہادت اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں شہید اللہ, اللہ تعالیٰ چھ گواہی دیوان, والملائکۃ و تمام فرشت تمام اہل علم انہ لا الہ الا اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں معبود برحق ہوں. بیکی جائے اللہ گواہی دیتا ہے محمد رسول اللہ نبی برحق ہیں. استش گواہی دیوان اللہ معبود برحق اور محمد رسول اللہ نبی برحق. یہ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. یا اللہ تیری چینس بارگاہ میں شکر. میرے بھائیو قرآن کریم میں ارشاد یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, لوگو سوچو میں کیا نعمت چھما تو عطا کر بس. فرمو وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہارے پاس اگر دولت ایمان آئی ہے یا اور کوئی نعمت یہ اللہ کی طرف سے ہے. فرمو فذکروا آلاء اللہ, یاد ہے جو میں کیا احسان چما قربت. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ کرام کی جماعت آئی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. قبیلہ بنو تمیم استما بنا, قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تچ واریاہ تمویز واقعات گمت. تمو واقعات گو اخ واقعہ یہ کہ تہندو کینسو نفرو جتلو کت کن
تو مگر کن یا رسول اللہ سائیں ہے شو منت اس بنے مسلمان سائن سون چھو احسان اس کر تہن دین قبول حضور نبی علیہ السلام فرمو بوزک مگر کہیں فرمو پتہ گئی قرآنچ آیت نازل یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم یم چھا منت تھیت یمو کور اسلام قبول آپ بتا دیجئے لا تمنوا علی کہیں منت چھن تہن خدا سن چو منت تم کرنو ایمان دولت عطا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اسی طرح سے اللہ کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا, اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا. اس کائنات کا سچا دین صرف ایک اور وہ ہے اسلام. قرآن کریم میں صاف اعلان وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آؤ گے اللہ کو ہرگز قبول نہیں, ہرگز منظور نہیں ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے پاس صرف ایک ہے, وہ ہے اسلام, اس کے علاوہ نہیں. وہ سچا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین. بزرگ اور دوستو, یمیز میں اسلامی دولت اللہ تعالیٰ اس عطا کرمش ون چھ گۄڈنیُک چیز ہر ایمان والا ذہن میں رکھے دین اسلام دین حق. ہر ایمان والا ذہن میں رکھے دین اسلام بہت آسان دین, ہرگز مشکل نہیں ہے. دین اسلام مشکل نہیں ہے. اسے ذہن مجھ ہے آج کس ہے دین اس پر پھیکت, آج کس ہے دین فالو کرت, یہ دھوکہ ہے. دین اسلام سے زیادہ آسان دین دنیا میں کوئی بھی نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پاک نے بیان فرماوا ما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے اگر تمہارے لیے دین بھیجا ہے اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں. یرید اللہ بکم اليسر, میں نے تمہارے لیے آسانی چاہیے اس لیے میں تمہارے لیے دین بھیجا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ان الدین یسر, دین بالکل آسان ہے, دین کوئی مشکل نہیں ہے. میرے بھائی مسلمان ہے کہ خدا چون دین چھ بڑا مشکل, مگر تیل اگر خدا تعالیٰ نے ایسے اعلان کو کھانا پینے کی اجازت نہیں, سونے کی اجازت نہیں, شادی کرنے کی اجازت نہیں, کپڑا پہننے کی اجازت نہیں, مکان بنانے کی اجازت نہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کے دین میں تو بڑا مشکل ہے. آپ نے بھوک رکھی ہے اور آپ کے دین میں کھانے کی اجازت نہیں, آپ نے پیاس رکھی ہے مگر آپ کے دین میں پانی پینے کی اجازت نہیں, آپ نے نیند رکھی ہے, نیند کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے, آپ کے دین میں سونے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے مردوں کے اندر عورتوں کے اندر جنسی چاہت رکھی ہے مگر آپ کے دین میں حکم ہے نکاح نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم کو سردی لگتی ہے مگر آپ کے دین میں حکم ہے مکان نہیں بنا سکتے. یا اللہ ہم ننگے ہیں آپ کے دین میں حکم ہے کپڑا نہیں پہن سکتے. آپ کا دین بہت مشکل ہے. اگر خدا سن دین ام آیو کا ایسے تیل ہے کہ ایمان بولنے خدا چون دین جو بڑا مشکل, مگر اللہ کے دین میں یہ کوئی نہیں. اللہ کے دین میں کھاؤ پیو, مکان بھی بناؤ, کپڑے بھی پہنو, عیش بھی کرو, سب کچھ کرو, کوئی چیز تمہارے لیے پابندی نہیں ہے مگر اللہ کے حکم کے دائرے میں رہ کر اور نبی کے طریقے کے مطابق سب کچھ کرو. دین دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین دنیا برتنے کا نام ہے اللہ کے ضابطے کے مطابق اور اللہ کے نبی کے قانون کے مطابق. دین ترک دنیا کا نام نہیں ہے. دین نام ہے دنیا میں رہو, تم کھاؤ بھی پیو بھی, شادیاں کرو, کپڑے پہنو, مکان بناؤ, ٹھیک بدن کو سجاؤ مگر نبی کے طریقے کے دائرے کے اندر اور اللہ کے حکم کے مطابق. اگر خدا تعالیٰ کے دین میں کھانا پینا بند کر دیا گیا ہوتا بندے کہہ سکتے تھے یا اللہ چون دین تو بڑا مشکل. اللہ کا دین بالکل آسان ہے. انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر پڑھو. روزہ نہیں رکھ سکتے, بیمار ہیں بعد میں روزہ رکھنا. آدمی سفر میں ہے بعد میں روزہ رکھ لینا. اور جناب والا دین یوت آسان کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا تو اللہ کے دین میں ہے تم حرام چیز کھا کر کے اپنی جان بچا لو. وہاں نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں صاحب تم مر جاؤ مگر میرا حکم نہیں توڑنا. دین آسان. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کرتے تھے میرا دین بالکل آسان ہے, اور صحابہ کرام کو کہتے تھے میں دین آسان بنا کر کے پیش کرنا. بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا. میرے بھائیو دین اللہ کا بہت آسان اور انسان کی نیچر کے مطابق. انسان کو نیچر میں جو چاہیے, نیچر میں ہمیں کیا چاہیے, کھانا چاہیے. اللہ نے اپنے دین میں کھانا اجازت رکھی اور ہر قسم کے کھانے کی اجازت رکھی. جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں تم تمام چیز انسان سے خاطر مضر اس لیے آئے تم حرام کرنا. یاد رکھنا چاہیے, ہر ایمان والوں کو عقیدہ رکھنا ہے یس چیز سینس دینس مز حرام سو انسان خاطر سخت ترین مضر اس لیے اسا حرام کرنا.
یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایک چیز انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند تھی پھر اس کو حلال کر دیا پھر وہ حرام کر دیا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ میں وہی چیز تمہارے لیے حرام کر دوں گا جو تم کو نقصان پہنچائے گی۔ جانور چھو، اب جانورس مجھ خون تھی تو ماز تھے، ٹھیک، اگر ماز جانور سن حلال آو کرنا خدا اس کیا نقصان ہوتا ہے خون کیوں، اللہ کو کیا نقصان تھا؟ جب گوشت بھی ہم کھا رہے ہیں اگر ہم خون بھی اس کا پی لیتے تو اللہ کا کیا نقصان تھا؟ مگر خون انسان کی صحت کے لیے سخت ترین مضر ہے۔ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے نبی نے ذبح کرنے کا طریقہ دکھایا کہ جو چیز تمہارے لیے مضر ہے ذبح کر کے اس کو الگ کر دو، اور جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے ذبح کرنے کے بعد وہ فریش ہو جائے گا۔ یہ کیسے ذہن میں روزن جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہے وہ انسانوں کے لیے بہت مضر ہے، اس لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اگر وہ چیز مفید ہوتی تو کبھی حرام نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی کہتے ہیں یہ ساری کائنات تو ان خطر بنمس یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے ایمان والو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، مگر فریش چیزیں، صاف چیزیں، صحیح چیزیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہیں۔ زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں، زمین میں شنیارہ اناج، سبزی، میوہ، دال، یہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن زمین سے نکلتا ہے چرس، وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، یہ چرس تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اس کو مت کھانا۔ پودگر خدا ہی نہیں، جانور بنائے سیری خدا ہے، جو جانور انسان کے لیے مضر ہیں ان کا گوشت حرام کر دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہو تو ہندن گارن مجھے ہون چی یم تھی کھیو سے اس کن تو کٹ ماز کھیو تیتھن کن کے جو ہونے ماز تھے، اللہ کو کیا نقصان تھا؟ مگر وہ ہونے ماز اس لیے حرام کر دیا گیا کیونکہ کتے کے جسم میں جراثیم ہیں، اور وہ جراثیم اتنے خطرناک ہیں کہ اگر بانس مز ہون اس ترائے ست پھر چلنو حکم بھائی یار امسن ماز ہی کھانا انسان سارے بیمار ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ جنگلی درندے خونخوار ہیں، اگر ان کا جنگلی درندوں کا گوشت انسان کے لیے حلال کر دیا گیا تو انسان کے مزاج میں خونخواری آ جائے گی، تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، اس لیے ان کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ تو یم چیز حرام کرنا آمد چھے وہ انسانوں کے لیے مضر ہے، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا۔ لہذا عقیدہ کیا آنا چاہیے؟ اسلام سچا دین، اسلام بالکل آسان، جو چیزیں انسان کے لیے لازم کی گئی وہ بہت فائدہ مند، اور جو چیزیں انسان کے لیے حرام کر دی گئی وہ انسان کے لیے مضر، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا۔ مکلو یہ ٹاپک ام پچھویں جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اسون عقید چھوئیے کہ اسلام دین حق ہے اور جو چیز اس میں لازم ہے، اور جہاں پرست اکس مسلمان اس پر یہ ڈیوٹی لازم کہ سمجھن کس چیز کو خدا میں پر فرض کرمت اور کون کون چیزیں میرے لیے حرام کر دی گئی، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ تِتھے کن جت کن اک مسلمان بیمار گئے پچھو ڈاکٹرس ونان حض میں کیا کیا دوا کیوں میں بے ون حض میں کف کا چیزوں سے پرہیز کروں، اور یہیں سے پوچھتا ہے اور بتاؤ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ بلکہ آج تو بعض ڈاکٹر ٹک کر کے دیتے ہیں یہ چیز بھی بین ہے، یہ چیز بند ہے، یہ چیز بند ہے، یہ بجن۔ میں ایک دفعہ سری نگر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے پورا کاغذ کا ورق دیا، اس پر ٹک لگا ہوا تھا یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ چیز الاؤ ہے، یہ چیز بین ہے۔ سیم اسی طرح سے اللہ کے دین کو ہمیں پوچھنا ہے، یا اللہ بوسس چون بند فرمائے تو میں کچھ چیز میں قتل لازم، یا اللہ بوسس تو بند فرمائے تو کچھ چیز میں قتل حرام آمد کرنا، یا اللہ میں آپ کے نبی کا امتی ہوں، اپنے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا بے وفا نہیں، آپ فرمائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنے نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ مجھے فرمائیں کن چیزوں سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، کون سی چیزیں آپ نے بیان کر دی ہیں وہ میں سمجھوں گا، اور ساتھ میں میرا عقیدہ یہ ہے میرے نبی نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ لازماً میرے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے ایک بیمار سمجھتا ہے ڈاکٹرن جس چیز میں خطر بیان کر سو ایس میں خطر مضر لہذا کرتے ہیں بیان۔ جب ہم ڈاکٹر کے بارے میں یہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے وہی چیزیں میرے لیے بیان کر دی ہیں جو میرے لیے مضر ہوں گی، اپنے نبی کے بارے میں کیوں نہیں ہم سمجھیں گے؟ میرے بھائی سان صورتحال سے ممکن بے انتہا خطرناک، بہت خطرناک صورتحال اس وقت ہماری ہے، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اس خطرناک صورتحال کو ہم سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ وہ خطرناک صورتحال اس کی انڈیکیشن دکھ رہی ہے، لیکن وہ ہم ماننے کو بھی تیار نہیں، سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو، سین علماء بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں خبر ایمن ویا کہ نہ ان کو ہضم ہوگا یا نہیں، ہمارے لوگ سننے کو تیار نہیں تھے اس کو، ٹھیک۔
اور اس کے بعد جو ہی فیشن آ گیا تو تمام لوگوں نے نیکر پہننا شروع کر دیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے میرے نبی نے تم سے کہا تھا یہ کرو، وہ تم ماننے کو تیار نہیں، اور جب فیشن کی بنا پر کرنے کو تیار ہو گئے، ٹھیک ہے اب میں تم کو نمٹوں گا. اس کے بعد آسمانوں سے عذاب آئے، زمینوں سے آئے، قوموں کے ذریعے سے عذاب آئے تو آ سکتا ہے، کیونکہ تمہاری صورتحال وہی ہے. جناب والا اللہ کے نبی نے کہا تھا داڑھی رکھو، رکھنے کو تیار نہیں تھا مسلمان، اور جب فیشن آ گیا تو ہمارا مسلمان نوجوان لڑکا نائی کی دکان پر جا کر کے دیکھتا ہے یہ والا کٹ کروں گا کہ یہ والا کٹ کروں گا. کیا مطلب اس کا؟ اگر یہی بات مجھے نبی کی طرف سے آئی تھی مجھے وہ قبول نہیں، اور یہی بات جب ادھر سے آ رہی ہے مجھے وہ قبول ہے. فیشن کے ذریعے سے ہماری بیٹیوں کو کوئی چیز سمجھائی جائے، آج کی عورتیں شوق سے کرنے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ آج بہت سارے دیندار لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو سکن ٹائٹیں پہنا رہے ہیں. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں لعنت آئے گی، مگر ایمان والے کو قبول ہی نہیں ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے، اور نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے اس پہ. اگر ایمان والوں کو سدھار نہیں آیا تو نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی جگہ کے لوگ سدھرتے نہیں ہیں تو ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پھر بعد میں عمل کرنا بھی چاہیں گے نہیں کر سکیں گے. بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس ایمان کے بعد ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے دین میں کس کس چیز کا حکم ہے. چونکہ ٹائم نے میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. نمبر 1، ہر مسلمان پر فکری طور پر عقیدہ رکھنا لازم ہے یہ ساری کائنات ایک اللہ چلا رہے ہیں. ہر مسلمان کو فکری طور پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ محمد رسول اللہ نبی صادق، نبی برحق ہیں، اور ان نبی محمد رسول اللہ کے علاوہ باقی دنیا کے جتنے ازم، باقی دنیا کے جتنے زندگی کے سسٹم، باقی جتنے مذاہب وہ تمام کے تمام باطل ہیں. ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے، اور یہاں میری سروس بک تیار ہو رہی ہے. جس طرح سے ملازموں کی سروس بک تیار ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر مسلمان کی سروس بک تیار ہو رہی ہے. اللہ کے ہاں بھی تیار ہو رہی ہے، فرشتوں کے ہاں تیار ہو رہی ہے، اور انسان کی باڈی انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے. جس طرح سے تمہارے ہاتھوں میں یہ موبائل اور تمہاری تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ٹھیک سیم اسی طرح سے انسان کی باڈی انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور قیامت کے دن سب سوئچ دبا دیں گے اللہ، اور اس کے بعد پھر یہ جسم بولنے لگے گا. قرآن کریم میں 73 جائے موجود کہ تمہارا جسم گواہی دے گا کت کا جائے چھتن جی پنن جسم استعمال کورمت. عقیدہ رکھنا، ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اس دنیا میں سچی کتاب صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن، اور اس دنیا میں سب سے سچا راستہ ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. اور اگر آج میں کنجائز کنفیوژن گئے فوراً کسی عالم سے ملو اور اپنے کنفیوژن کو دور کرو. ایسا نہ ہو اپنے ذہنوں میں کنفیوژن رکھو گے اور ہوتے ہوتے تمہارا اندر کا ایمان چھن چکا ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اندر کنفیوژن ہے. جب بھی کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو فوراً کسی جاننے والے سے، اس کا اگر بیماری ہو جائے تو فوراً آدمی کسی سے ملتا ہے، اسی طرح سے اس میں بھی. اس کے بعد ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کیا چیز لازم کی ہے. ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض، کسی بھی حال میں معاف ہونے والی نہیں. قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں ہیں اور اللہ کے نبی کے سینکڑوں ارشادات ہیں. ہر مسلمان پر رمضان میں روزہ فرض، معاف ہونے والا نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے ڈیلے کر سکتے ہیں، سفر کی وجہ سے ڈیلے کر سکتے ہیں، عورتوں کو ڈیلے کرنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ ہر مسلمان پر فرض. ہر ایک مسلمان مالدار پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم، چاہے وہ دکانداری کرتا ہو، چاہے بزنس کرتا ہو، چاہے ٹھیکیداری کرتا ہو، چاہے مزدوری کرتا ہو. ہر مسلمان کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا لازم. ہر مسلمان جب مالدار ہوگا تو اس کو حج کرنا فرض. یہ چند فرض وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے دین نے حکم دیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ تم کو زندگی گزارنی ہے، انسانوں کے متعلق کیا کیا چیزیں تم پر لازم ہے. تو ہر مسلمان پر لازم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور حسن سلوک کی کوئی حد نہیں ہے. بس اتنی حد ہے کہ مول کے سورن خدا یوتھ اولاد میں تو کو سارے کے ساتھ اتنے اچھا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو. ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. ہر مسلمان جن کا نکاح ہو گیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرے. اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائی کمائے. اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹ سے بچے، سچ بولے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر عمل میں اخلاص کرے، ریاکاری نہ کرے. اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اخلاق برتے، بد اخلاقی سے دور رہے. اخلاق مطلب میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے رویے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے.
میری زبان میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ ہر مسلمان سمجھے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ تمہارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ افسروں کے ذریعے ماتحتوں کو، نہ پڑوسی کے ذریعے پڑوسی کو، نہ گھر کے مردوں کے ذریعے عورتوں کو، نہ والدین کے ذریعے اولادوں کو، نہ بڑے بھائیوں کے ذریعے چھوٹے بھائیوں کو، نہ شوہروں کے ذریعے بیویوں کو، نہ ساسوں کے ذریعے سے بہوؤں کو، حشن ذریعے نشن کیا کیا تکلیف آسان گارم ساسو سا نہیں بولوں۔ یہ جو گھروں میں ظلم ہوتا ہے بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر، رشتہ داروں کے ذریعے، اور جو دفتروں میں ظلم ہوتا ہے ہمارے ملازم، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، کسی بھی طبقے کے ہوں، پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ اداروں کے ہوں، رشوتوں کے ذریعے، قانون کے غلط نفاذ کے ذریعے اور طرح طرح سے جو ظلم و ستایا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں گا میرے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی پر کوئی رحم، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہمارا رویہ صحیح ہو عابد بننے کا، مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح ہو رحم دل بننے کا۔ یہ اللہ کے دین میں حکم ہے کرنے کے، عبادت کا حکم، اخلاق کا حکم، رحم دلی کا حکم، حسن اخلاق کا حکم، بہتر سلوک کرنے کا حکم، اچھی تربیت کرنے کا حکم، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کا حکم، یہ کرنے والے اعمال ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اس کی اور زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں اس کو میں ٹاپک کو ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد اگلا ٹاکلپ ہے، اور اگلا ٹاپک یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنی اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام چیزیں کی ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، ماں باپ کی نافرمانی دوسرا سیکنڈ درجے کا جرم ہے۔ حدیثوں میں یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماؤ، کل یا رسول اللہ اعلان کرو، تعالو اے بندو آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں گا، ما حرم ربکم تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں۔ تو گویا ہمیں اللہ سے پوچھنا ہے یا اللہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ شرک حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام، زناکاری حرام، ڈرگز حرام، سود کھانا حرام، چوریاں کرنا حرام، فراڈ کرنا حرام، ہم پڑوسیوں کو ستانا حرام، کسی کی زمین ہڑپ کرنا حرام، رشوت حرام، یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں۔ اور یہ ظلم نہیں ہے، یہ دراصل انسانی سماج کو صحیح چلانے کے لیے ضابطے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہر مسلمان سمجھے کہ میں جس پروفیشن میں ہوں، اگر میں دکاندار چھوس میں وچھن دکانداری میں کچھ چیز حرام آمد کرنا، ایکسپائر مال بیچا جائے حرام ہے، غلط ریٹ لگایا جائے حرام ہے، خراب شدہ مال بیچا جائے حرام ہے، کسٹمر کو دھوکہ دیا جائے یہ حرام ہے۔ اگر کسٹمر کو پتہ نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من غشنا فلیس منا، یہ سینس کسٹمرز دھوکہ دی وہ میرے دین میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ملازم ہیں وہ یہ سمجھے کہ جہاں میں ڈیوٹی دے رہا ہوں میری کرسی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا راحت مل رہی ہے، میں کام کر رہا ہوں نمبر 2 کا پیسہ لے کر کے یا اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے رحمت ہوں یا مصیبت ہوں۔ میرے بھائی جس دن آپ ریٹائر ہو جائیں گے یا تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ خوشیاں منائیں گے اور یا پھر غم کریں گے۔ اگر آپ کا رویہ صحیح ہوگا تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہیں گے ایسا انسان ہی نہیں ملے گا، اور اگر آپ کا رویہ سے غلط ہوگا سیری ورن خدا بلائے دفع الحمدللہ شکر ظالم کو دفاعی پڑ۔ ہر انسان اپنی ہسٹری بنا رہا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد آپ سوچیں گے میں کیا کرم کرسی بڑھ بھی ہے، مگر اس وقت آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کہ میں اس وقت زندگی کے کس سٹیج میں ہوں اور کون کون سی چیزیں میرے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور اس میں بس سب سے اہم ترین جو مسئلہ جو سمجھانے کا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں سائنس زندگی ہن اہم ترین سٹیج جوانی ہن دور، ہماری زندگی کا اہم ترین سٹیج جوانی کا دور ہے۔ اس جوانی کے دور میں لڑکا بگڑ بھی سکتا ہے اور بگاڑ سے بچ بھی سکتا ہے۔ اگر بگاڑ سے بچے گا تو تب بچے گا جب خود اپنی حفاظت کرے گا، اور اگر حفاظت نہیں کرے گا تو آج کے اس بگڑے ہوئے سماج میں جس میں ڈرگز ہے، جس میں زناکاریاں ہیں، جس میں فیشن ہے، جس میں لوٹ مار ہے، جس میں آپ نہ جانے کیا کیا ہیں، وہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں اس ایسے پھیلے ہوئے بگڑے سماج میں۔ ٹھیک، اگر اپنی جوان کو اپنی جوانی خود بچانی ہے، یہ وہ سو چیز کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ غم اسی بات کا تھا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے۔ اس لیے حضور بڑے غم کے انداز میں فرماتے تھے، غم کے ساتھ فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی، ان کنٹرول ہو جائیں گی۔ آج
گھروں کی عورتیں کتنی بے قابو ہیں اس کا اندازہ خود بخود ہوتا ہے اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَفَسَقَ فِتْيَانُكُمْ، تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ یہ فاسق و فاجر ہونے کے معنی یہی ہیں، یہ فیشن کریں گے، یہ ناچ گانا سنیں گے، یہ ڈرگس میں مبتلا ہوں گے، یہ زناکاری میں مبتلا ہوں گے، یہ غلط افیئرز میں پھنسے ہوئے ہوں گے، یہ بری عادتوں کے شکار ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، جس میں ہمارے بہت سارے نوجوان جو نوجوان قابل نفرت نہیں ہیں، قابل رحم ہیں، مگر مبتلا ہے اس میں۔ میرے نوجوان بھائیوں، بس میں شارٹ میں عرض کرتا ہوں، 2-3 منٹ کل ہیں، کہ تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس جوانی کی یا تو حفاظت کرو یا برباد کر دو۔ اگر تم ڈرگس میں مبتلا ہو گئے، جو ہمارے سماج میں نہ جانے کہاں کہاں سے کس طرح سے پھیل رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں ڈرگس کس طرح سے اور یہاں کی نسل کیسے تباہ ہونے والی ہے، وہ انڈیکیشن دکھا رہا ہے۔ کامیاب جوان وہ ہے جو اپنے سامنے لسٹ رکھے کہ مجھے اپنی جوانی کو ان تمام خرابیوں سے بچا کے دکھانا ہے۔ اللہ کے نبی کو سب زیادہ فکر اسی کا تھا، کیا فرمایا؟ لوگو الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ یہ پاگل پن جب سوار ہو جاتا ہے انسان کے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی عزت، نہ اپنا دین، نہ اپنی صحت، نہ اپنے والدین، کچھ نہیں، جوانی کا جنون سوار ہو گیا۔ یہ جنون جب کسی بھی چیز کا سوار ہو جاتا ہے، ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب جنون سوار ہوا تو آدمی لڑکا کیا کیا کرتا ہے۔ میں نے حیرت انگیز واقعات دیکھے ہیں، اور لڑکوں نے مجھے خود سنائے کہ جناب ہم نے کیا 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 ہے۔ واقعتاً جوانی کا جنون ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ سوار ہو جاتا ہے پھر آدمی کچھ نہیں دیکھتا ہے، اپنی عزت، اپنا دین، اپنے فکر، اپنی کچھ نہیں۔ تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، ان تمام حرام کاموں سے اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اگر تم نے اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کی تم وبال بنو گے اپنی ذاتوں کے لیے، اور تم وبال بنو گے اپنے والدین کے لیے، تم وبال بنو گے آئندہ پوری سوسائٹی کے لیے، تم وبال بنو گے آئندہ اپنے ہونے والے بھی بچوں کے لیے۔ دین کا کام تم سے کیا ہوگا، اور دین کے تقاضے تمہارے سامنے آئیں گے، تم تو اپنی جان نہیں بچا سکو گے، اپنا گھر نہیں چلا سکو گے، تو دین کیا چلاؤ گے تم؟ اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف بکم ایھا الناس، لوگو اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہوں گے، اور فسق فتیانکم، اور تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو تعجب، یا رسول اللہ، سائنس سوسائٹی میں، سائنس خاندانس میں، سائنس یتھ ماحولس میں سائن بچ کت کن گژھن خراب، ہمارے بچے کیسے خراب ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ باپ دیکھ رہا ہوگا میرا بچہ بگڑ رہا ہے، کہے گا ہی نہیں، ٹیچر دیکھ رہا ہوگا میرے اسٹوڈنٹ جو وہ غلط راستے کی طرف وہ بھی نہیں کہہ پائے گا، بلکہ کیا پائے گا؟ اس وقت ہمارا حال یہ ہے، بے شمار تعلیمی اداروں میں ہمارے اساتذہ برائیوں میں مبتلا ہیں، بے شمار ہمارے بازاروں میں ہمارے بھائی ڈرگز پھیلا رہے ہیں، بے شمار ہمارے دکاندار حرام چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ چیز پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں شارٹ میں عرض کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور حفاظت کرنے کے معنی کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنی ایمان کی حفاظت۔ مستقبل میں تمہاری ایمان کو اور زیادہ خطرے آئیں گے، اور وہ خطرے طرح سے ہوں گے، کنفیوژن کے خطرے ہوں گے، پریشر کے خطرے ہوں گے۔ تعلیم ایسی آنے والی ہے جس تعلیم میں کہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے نام نہیں ہوگا، بلکہ اس تعلیم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورزش کے نام پر تم کو شرک کرایا جائے گا۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کر، اور اگر کنفیوژن ہوگا کہیں اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں، قرآن اسلام کی کسی چیز کے بارے میں، فوراً کسی عالم سے پوچھو اور سب کچھ اپنا بتاؤ، تاکہ وہ تمہارے کنفیوژن کو دور کرے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تو وہ لڑکے بھی ہیں کشمیری جو کہتے ہیں خدا کا اچھو، اس کا مانوں خدا ہی نہ اس پوچھوں تو اچھو، نہ تعلیم ہے، نہ سوچ صحیح ہے، نہ مطالعہ ہے، اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، اپنی کیریکٹر کی حفاظت کرنا، اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے کا مطلب بدکاریوں سے، غلط تعلقات سے، فیشنوں سے، فضول خرچی سے، میوزک سننے سے، ڈانس دیکھنے سے، اور یہ جو تم گھومنے جاتے ہو ان پارکوں میں، اور یہ جو گھومنے جاتے ہو یہ سیاحتی مقامات پر، یہ ساری عیاشیاں ہیں۔ مجھے کل ہی یہیں اسی علاقے سے ایک لڑکا فون کر رہا تھا، ایسا قسم پکنک کرنے، مطلب اب کیا پوچھنا ہے، کہہ لگا 5,000 روپے ہمارا خرچہ ہے، پکنک کرنے کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا ایک طرف سے تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے اور تمہیں عیاشوں سے فرصت نہیں ہے۔ ان تمام خرابیوں سے اپنی جوانی کو بچاؤ۔ اور تیسری چیز جس کی حفاظت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں شرابی بن کر نہیں آئے،
تم ڈرگسٹ بن کر کے نہیں آئے، تم اسموکر ڈرنکر بن کر کے نہیں آئے، تمہاری عادتیں پاک صاف تھیں۔ اب اگر تم ایسی سوسائٹی میں جاؤ گے یہ ساری بری عادتیں لگ جائیں گی۔ اپنی عادتوں کی حفاظت کرو، اور آخری چیز اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ وہ تمام چیز جن کے کھانے سے، وہ تمام ایکشن جن کے کرنے سے تمہاری صحت تباہ ہوگی۔ تم آدھی رات موبائل کے فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب پر گھومتے رہو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی صحت کو بھی تباہ کیا، اپنے ایمان کو بھی نقصان پہنچایا، اپنے کردار کو بھی برباد کر رہے ہو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرے، اس کے زہر سے اپنے آپ کو بچائے۔ اپنا ایمان، اپنی صحت، اپنا کردار اور اپنی عادتیں، ان 4 چیزوں کی اگر تم نے حفاظت کی تو تمہاری جوانی محفوظ رہے گی اور اگلی تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہوگی۔ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا اسلام دین حق، اللہ نے یہ دولت ہم کو عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یا اللہ یا چینس گارس من چینس بارگاہس من حمد و ثنا چکرت اس اسلام دولت عطا ایش مسلمان۔ یہ اسلام دین حق، صرف ایک دین حق ہے، وہ ہے اسلام۔ اور اس کے بعد دین بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں۔ ان سے پوچھو جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیسے شوق کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور کیسے ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں۔ کاش موقع ہوتا ایسے چند لوگوں کے واقعہ سناتا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دلی سے ایک ڈاکٹر آیا اور یہاں کشمیر میں اس نے کلمہ پڑھا اور اتنا خوش تھا، اور خوش ہو کر کہنے لگا کہ صاحب مجھے ایک کھوئی ہوئی چیز آج مل گئی، اندھیروں سے نکل کر میں روشنی میں آ گیا، میں لائٹ میں ہوں۔ آج بھی وہ میسیجیں کرتا رہتا ہے، آج وہیں کہیں اور ہے وہ۔ غرض یہ کہ ان کے حالات پڑھو، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس اسلام میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، وہ سیکھنی ہے اور ان کو کرنا ہے، اور اسلام میں کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور ان سے بچنا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ یہ دین حق ہمارے لیے مفید، دین حق پر چلنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر فرمائے، اور اس دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث اچھی طرح سے غور سے سنیں، چوکنا ہو کر غور سے سنیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، اب حضور کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حضور کو معلوم تھا کہ دین ان کے حوالے ہو چکا ہے، چند مہینے میری زندگی کے باقی ہیں، اور آپ کو حضور کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حضور حج کر رہے ہیں، میدان عرفات ہے، تمام صحابہ احرام کی حالت میں ہیں۔ وہ دن اس انسانی تاریخ کا یونیک دن تھا، ایسا دن نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا اور ایسا دن قیامت تک کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس میدان میں اللہ کے نبی بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں۔ اس کے اگلے سال صحابہ کرام تو تھے مگر نبی نہیں تھے، اور اس سے پہلے نبی تو ہوتے تھے مگر صحابہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک ہی دن ایسا انسانی تاریخ میں گزرا ہے، نبی بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص کیفیت، بالکل ایسے جیسے اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ اللہ تم سے پوچھیں گے میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں، تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ کرام نے ہاتھ بڑھ کر کہ یا رسول اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں، دین آپ کا ہم تک پہنچ چکا ہے، آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی چیز چھپائی نہیں، سارا دین ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم گواہی دیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ آپ بھی گواہ رہیے، انہوں نے تسلیم کر لیا، دین ان کے حوالے ہو چکا، میں بری ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، اب تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، مگر خبردار تم ایسی زندگی لے کر میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی برداشت کرنی پڑے، تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے، ایسی زندگی لے کر میرے پاس مت آنا۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے جائیں اور اللہ کے نبی فرمائے تو کیا جوانی لے کر آ گیا، تو میری امت کا جوان تھا، تو کیا مولوی بن کر آیا، تو میری امت کا عالم تھا، جیسا عالم ہونا چاہیے ویسا تو نہیں، جیسا تو افسر ہونا چاہیے تو ویسا نہیں ہے، جیسا تو پاکیزہ جوان ہونا چاہیے وہ نہیں، اب کیا لے کر میرے پاس آیا، میں تجھے اپنے ساتھ آگے نہیں لے جا سکتا۔ یعنی ایسا نہ ہو، اللہ کے نبی فرمائیں گے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو لے کر میں اللہ کے سامنے یہ میری امت کیا دکھاؤں گا میں۔ یہ حضور نے فرمایا، انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جانے والا ہوں، وانی مکاثر بکم الامم، باقی قوموں پر میں فخر کروں گا، فلا تسودوا وجہی، خبردار ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔
اس لیے میرے بھائی ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگائے اور دیکھے میری زندگی کون سی والی ہے. ایسی تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب میں جاؤں گا تو میرا نبی فرمائے کیا لے کر آئے تو میرے پاس, اور ایسا نہ کہ اللہ کے نبی مجھے گلے لگائیں. اور ایسا کرنے کے لیے بہت لڑنا ہوگا اپنے آپ سے, اپنے نفس سے, سوسائٹی سے, فیشنوں سے, برے جذبات سے, شیطان سے. اس کے بعد انسان صحیح ایمان والا بن سکے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.